اس کائنات ہست و بود کے اندر ایک ایسی ہستی بھی تشریف لائی جس نے اس زمین پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال. آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم. اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، آمین. پچھلے ہفتے ہم حیات محمد یعنی لائف آف محمد پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا سلسلہ گفتگو وہاں تک پہنچا تھا کہ آپ غار حرا کے اندر گوشہ نشینی کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو طریقہ عبادت تھا وہ اسلام سے پہلے ہی ایجاد تھا، اور وہاں پہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے، پریکٹس کرتے، اور اس کا نام تھا تخنس. اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ بتوں کا تقرب جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے. تو آپ اسی ڈم کے اوپر، اسی راستے کے اوپر اور اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے اس عبادت کو کرتے تھے. اب تھوڑا سا ہم سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ جیسے وہ مہینہ ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آ جاتے. اور اگلی بات جو لکھی ہے یہ پیج نمبر حیات محمد کا 147 ہے، 147. کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہو جاتا تو اپنی بیوی جو ہیں خدیجہ پر اپنے فکر کی اور میڈیٹیشن کی پریشانیاں از خود ظاہر ہونے میں احتیاط فرماتے، ان کو بتاتے نہیں تھے، اور اس کے لیے آپ بیوی کو اپنا حال دریافت کرنے کی ترغیب دیتے، اور ان کے سوال پر فرماتے میں خوش و خرم ہوں. تو غار حرا کی جو ریاضت تھی، عبادت تھی، میڈیٹیشن تھی، وہ کس مسلک پر تھی؟ تو پیغمبر اسلام جو تھے جناب محمد غار حرا کی خلوت میں کسی معین شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے. اس معاملہ میں تو علماء کی مختلف رائے ہیں. ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں. تفسیر ابن کثیر بہت بڑی تفسیر ہے، اور ان کی تاریخ ہے البدایہ والنہایہ. تو کہتے ہیں یہ کس شریعت پر تھا؟ تو کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے. تو تاریخ ابن کثیر نے جو لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر، وہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یا تو حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھے، یا حضرت نوح، یا حضرت ابراہیم، یا حضرت موسیٰ، یا حضرت عیسیٰ کی شریعت کے مطابق. اور پھر پانچویں پاسبلٹی یہ لکھتے ہیں کہ اپنی خود مقرر کردہ شریعت کے مطابق. تو شریعت اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو وہی نہیں آئی ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ کیسے ہے؟ تو پیارے عزیزو، ہمیں ماننا پڑے گا جو ہم پچھلے پروگرام میں سن چکے ہیں کہ یہ بت پرستی کے دور کے اندر بھی، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جو طریقہ راج تھا اسی کے اوپر آپ عبادت کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان میں آخری قول نمبر 5 جو ہے کہ اپنی مقرر کردہ شریعت کے مطابق زیادہ قابل قبول نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ہوتا ہوگا سارا طریقہ عبادت. بہرکیف اس کے اوپر اختلاف ہے، لیکن خاص طور پہ شیعہ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور سنی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور جو ہے وہ آپ نئی فکر کو اپنے اندر آنے دیں. یہ نہیں کہ ایک بات کو سننا ہی نہیں ہے، یہ بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے جس نے کہا کون ہے جو تم میں گناہ ثابت کرتا ہے، اور جس کو قرآن شریف نے بھی غلامن زکیہ کہا ہے، یعنی زکی کہا ہے، بغیر گناہ کے اور بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی جرم کے شخصیت وہ خداوند یسوع المسیح جناب حضرت مسیح کی. آگے وہ لکھتے ہیں اس طرح سال بہ سال رمضان کے مہینہ میں غار حرا میں خلوت گزینی فرماتے. ٹاپک کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو فراہم کروں اور فکر میں محو رہتے.
یہ غور ترقی کرتا ہوا آخری درجے تک پہنچ کر، اب آپ سن لیجئے، آپ کے نفس کا ہمزاد بن گیا. اور جن اور ہمزاد ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ ہمزاد کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک روحانی جو شخصیت ہے وہ آپ کے نفس کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے جن بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. مسلسل کئی راتوں تک غار حرا میں رہتے، اور حتیٰ کہ حرا میں حقیقت منکشف ہو گئی اور سرگرم عمل رہ رہے تھے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ اس کا مکاشفے کا جو تسلسل ہے وہ جاری و ساری رہا، اور اس کے اوپر بڑھتے گئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک دن جو ہے وہ آپ کے اوپر کچھ اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہو گئے. کہتے ہیں کہ اسی کیف میں اللہ سے اپنی قوم کی گمراہی سے نکلنے کی التجا کی، اسی لگن میں رات بھر خدا کے حضور کھڑے ہوئے ذہن و قلب کو ان کے تصورات پر لگاتے. تو یہ تمام قسم کی میڈیٹیشن تھی. دن میں روزہ سے رہتے، اور اس کے یمن سے نکل کر جو ہے وسیع و فراخ صحرا میں جاتے، کھلی فضا میں بھی وہی تصورات موجزن رہتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح حرا میں 6 مہینے گزر گئے. جی اب وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہر رمضان کو جاتے تھے، اب یہ ڈیوریشن یہاں بڑھ رہا ہے. پہلے سال بہ سال، وہ کہتے ہیں کہ پھر 6 مہینے گزر گئے. معاملہ کے انجام سے خوف زدہ ہو کر آخر جو ہے وہ گھر تشریف لاتے ہیں. سننے والی بات ہے. اور اس قیام کے تمام حوادث، یعنی جتنے حادثات وہاں حوادث ہوئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ سے ذکر کرتے اور ان سے دریافت فرمایا، بی بی خدیجہ یہ کسی جن کی کارستانی تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے وہ خود کہہ رہے. جناب خدیجہ نے کہا سراپا خلوص و وفات ہی. عرض کیا صاحب آپ مرد امین ہیں، ایسے برگزیدہ حضرات سے جن کا کیا واسطہ ہے؟ مگر حیرت ہے کہ اس موقع پر دونوں کے دل میں یہ خیال نہ گزرا کہ روحانی ریاضت آپ کو ایسے منصب پر فائز دیکھنے کے لیے بے قرار ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس منصب کی اطلاع تمام عالم کو ایک دن ہونی تھی. پھر نزول وحی کا پہلا دن تھا، اور اول وحی کی کیفیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کہتے ہیں کہ پھر وہ وحی کی کیفیت آ گئی. پیج نمبر 148 ہے، 148. اور پیغمبر اسلام حرا میں محو خواب تھے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جاگ رہے تھے، لیکن اگر بخاری شریف کو باب نزول وحی پڑھ لے، پہلا باب ہے بخاری کا، والیوم 1 ہے صحیح بخاری، اور اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ آپ کے اوپر جو ابتدا ہوئی وہ خوابوں کے ذریعے جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے. اور یہاں بھی لکھا ہے کہ خواب میں تھے، ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک ورق تھا آیا، اور اس نے اس میں یہ ورق آپ کے سامنے کھول کر کہا اقرا. آپ گھبرا گئے، فرمایا کہ ماں اقرا، میں اس کو کیسے پڑھوں؟ اور پھر پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ اس فرشتے نے آپ کو زور سے دبوچ لیا ہے، اور کہنے لگا پڑھیے. ٹھیک ہے، پھر وہی جواب دیا میں اسے کیسے پڑھوں؟ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر اسی زور سے دبایا اور ورق سامنے کیا کہ پڑھیے. اس مرتبہ آپ ڈر گئے اور پھر معانقہ کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے، لیکن وہی فرمایا کہ میں اسے کیسے پڑھوں؟ فرشتے نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. اور یہ 96 نمبر سورہ ہے قرآن کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے اس نے کہا پڑھیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتہ کے اس سارے جو کلمات تھے وہ دہرائے، اور فرشتہ کے واپس جانے سے قبل آپ کی ذہن پر وہ نقش ہو گئے. اور واقعہ نزول وحی سے اضطرابی کیفیت کا ظہور آپ سن لیجیے غور کے ساتھ. لکھا رویا ختم ہو گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ جو ہے وہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا دیکھا ہے. چاروں طرف نظر درائی، یہاں کہیں جن تو نہیں ہے. یہ پیارے عزیزوں میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کتاب حیات محمد کا صفحہ نمبر 148 ہے، 148. میں نہیں کہہ رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود آپ نے کہا، پہلے بیوی سے پوچھا کوئی جن تو نہیں، پھر وہ کہتے ہیں جن تو نہیں ہے، مگر ایسی کوئی شے دیکھنے میں نہ آئی، اور خوف اور ہراس بڑھتا ہی گیا. اور تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے بدن پر کب کبھی سرسرانے لگی. لیکن میں عرض کر دوں کہ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، پوری انبیاء کی تاریخ اور شریعت کو پڑھ جائیے، کبھی کسی کے اوپر اس طرح وحی کا ظہور نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسے دوڑے لگی، نہ ہی کب کبھی ہوئی، نہ ہی جن کا خیال آیا. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب حیات محمد اور اس کا پیج نمبر 148 بول رہا ہے
تو پھر کہنے لگے کہ جس غار میں واقعہ پیش آیا اس سے بھی وحشت پیدا ہوگی، یہاں سے چلے جانے میں خیر سمجھی اور تیز قدمی سے گھر کی طرف چل دیے، اور ہر قدم پر خیال کرتا یہ کون تھا جس نے مجھے پڑھنے پر مجبور کیا۔ تو اس قسم کے سوالات جو ہے وہ پہاڑیوں میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتے گئے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی بات ہوئی کہ دوسری مرتبہ پھر فرشتے کا نزول ہوا، اس منزل پر آ کر تصور نے پھر پلٹا کھایا کہ یہ نصیحت کرنے والا کون تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح ڈرے اور سہمے ہوئے دماغ میں جو ہے وہ مصروف تھے، حتیٰ کہ پہاڑ کے وسط میں آ پہنچے تو کسی نے دفعتاً پکارا، آسمان کی طرف ڈرتے ہوئے نظر اٹھائی تو انسان کی شکل میں ایک فرشتہ آپ کو جو ہے پکار رہا تھا۔ وہیں رک گئے جہاں پہلے سے کھڑے تھے، اور فرشتے کا تصور دماغ سے دور کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن فرشتہ کے وجود نے نظر کے سامنے پوری فضا کو گھیر رکھا تھا، جو کبھی آگے قدم اٹھاتا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو اس طرح کے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ جو ہیں ان کا بھی اضطراب اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سے بی بی نے آپ کی تلاش میں ایک شخص کو حرا میں بھیجا، مگر آپ وہاں سے تشریف لے آئے تھے، تلاش کرنے والے ناکام لوٹ کر آ گئے، اور آپ کی یہ حالت کہ فرشتہ کے غائب ہو جانے سے نئی نئی کیفیتیں رونما ہو گئی، وہی کے لیے عجیب سا معاملہ پیش ہو گیا۔ اور پھر آپ واپس جب آتے ہیں تو لکھا ہے کہ آپ واپس جب آئے اور اپنی مہربان بی بی سے فرمایا مجھے جلدی سے کپڑا اڑا دیا جائے، بدن پر کپ کپی تھی جیسے بخار آ گیا ہو، ذرا دیر بعد سکون آ جائے۔ اور اپنی بیوی کی ہمدردی حاصل کرنے گر سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اے خدیجہ مجھ پر کیا بیتی؟ ان کے سامنے اپنا تمام ماجرا دہرانے کے ساتھ ان لفظوں میں اندیشہ بھی ظاہر کیا، اے خدیجہ یہ کوئی لغزش یعنی کوئی غلطی یا کوئی عجیب سا گناہ ہے یا کسی دشمن کی جادوگری کا کرشمہ نہ ہو۔ تو خدیجہ کہتی ہیں جو آپ سے پہلے بھی حرا میں کئی ایک واقعہ سن چکی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے جو ہے وہ خدا کے بندے اور میرے شوہر آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے امزاد شاد باد اور شازی، میں اس کی ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امید ہے کہ آپ کو اس امت کی نبوت تفویض ہوگی۔ اب ان کو نہیں پتا ہے جناب پیغمبر اسلام کو، تو لہٰذا بیوی کہتی ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی جن نہیں، آپ ڈریے نہیں، باخدا آپ کبھی ناکام نہ ہوں گے، اور اس لیے کہ آپ انسان کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، صدق و مقال آپ کا دستور ہے، مہمان کی تواضع میں آپ پیش ہوتے ہیں اور دوسروں کی مصیبت اپنے سر ڈال لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ ان کو وہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ جو ہے وہ نبی ہونے والے ہیں۔ تو یہ جناب من ساری سٹوری ہے لائف آف محمد کی، حیات محمد کی اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام ہے وہ گہری نیند میں ڈوب گئے، جناب خدیجہ کچھ دیر بعد تک جو ہے وہ دیکھتی رہیں، اور ذرا دیر کے بعد ان کے تصور میں آئندہ کا وہ دورہ آنے لگا، اپنے شوہر کو عرب کے رسول کی حیثیت میں اس کے ساتھ قوم کو قیادت کی طرف اور نئے دین کی طرف لاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اور اسی کے ساتھ حضرت خدیجہ کے تصور میں کچھ خدشات بھی آ گئے اور موجزن ہوئے، اور کہنے لگیں کہ شاید آپ کی جو ہے کچھ پرابلم نہ ہو جائے اور مصائب بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب خدیجہ نے اس حسین و جمیل فرشتے کو بھی دیکھا جس کے تذکرے میں ان کے جو ہے وہ شوہر جو ہے نزول وحی کی واردات میں اس طرح فرماتے تھے کہ اس فرشتہ کا وجود اس صورت میں متشکل تھا کہ میں جس طرف نظر اٹھاتا وہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ ساری وہ کلمات ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ اس عالم میں کبھی وہ اپنے مہربان شوہر کی کامیابی کے تصور سے مسرور ہوتی کہ ایک دن آپ لیڈر بنیں گے، نبی اناؤنس ہو جائیں گے، اور کبھی آپ کے مصیبت میں گر جانے کے خوف سے دل میں جو ہے پریشان ہوتی۔ تو پھر وہ کہتی ہیں بی بی خدیجہ جو ہیں وہ اپنے امزاد چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں تشریف لے گئیں، جو کچھ عرصہ قبل بت پرستی چھوڑ کر نصرانی ہو گئے تھے اور اپنے وفور علم کے سہارے انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ کہتے جی وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور پھر ان سے سارا حال جو ہے وہ بیان کر دیا، اور وہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے
اے خدیجہ اگر ایسا ہی رونما ہو جیسا تم بیان کر رہی ہو تو وہ فرشتہ وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور آپ کے شوہر جو ہیں اس امت کے نبی ہوں گے، اور ان سے عرض کر دیجئے کہ خطروں سے نہ گھبرائیں۔ اب جناب من یہ سارا واقعہ ہے آپ کا نبوت کا، آپ کی پہلی وحی کا، اور وہاں آنے والے واقعات کا، اور تصدیق کے لیے جس کا نام لیا گیا ہے وہ ورقہ بن نوفل ہے، وہ نصرانی بیان کیے گئے ہیں، مسیحی بیان کیے گئے ہیں، اور جناباً وہ عبرانی سے عربی میں انجیل شریف کا ترجمہ بھی کر رہے تھے، اور یہی بات جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر بخاری شریف کے پہلے باب میں باب نزول وحی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرکیف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی گئیں، اور جناب آپ کو جو ہے وہ اعلان نبوت کا موقع مل گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو بیان کر دیے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں۔ بہرکیف اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وحی آنا بند ہو جاتی ہے، اس کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، التواء وحی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وحی نہیں آ رہی، اور جبریل جو ہے فرشتہ جس کا بیان کیا وہ بھی نہیں آ رہا، تو آپ کو بہت پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ ساری باتیں بیوی سے ہوتی تھیں، بیوی کہنے والی کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، اور پھر کوئی شریعت الہام کلام کا کوئی رابطہ نہیں تھا، ہم نے پہلے عرض کر دیا۔ لیکن جب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں صاحب کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ پروردگار ناراض ہو کر آپ کو بلا دیا ہے؟ تو آپ کی بیوی کہتی کہ اگر وہی نہیں آ رہی تو کیا آپ کا پروردگار وہ جو رب ہے وہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اس سے آپ کی پریشانی کہتے ہیں بڑھ گئی، اور دوبارہ غار حرا میں چلے گئے، خلوت گزینی کے لیے چلے گئے، اور یکسو ہو کر جو ہے وہ وہاں پر کرتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے، اور کہتے تھے کہ کیا تو نے مجھے بلا دیا ہے؟ اور پھر سے وہ آپ کی بیوی بھی گھبراتی تھی وہاں بیٹھی ہوئی، اور پھر آپ بھی، اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی، اور یہ پیج نمبر 157 ہے حیات محمد کا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر چلے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ خیال آنے پر خدا تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے، اور ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ اس مایوسی کے اندر جو ہے آپ نے کوہ حرا اور یا کوہ ابو قبیس کی چوٹی سے گر کر خودکشی کا ارادہ بھی کر لیا۔ ایسی نعمت ملنے کے بعد اس سے محروم ہو جانے پر زندگی کے کیا لطف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہوا کہ وہ بہت جو ہے پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے خودکشی بھی کوشش کی کہ میرے اوپر وہی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور انہوں نے جناب اعلان نبوت کر دیا، اور اسی طرح سے یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ معاملات یہاں تک نہیں رکتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ڈائریکٹلی لیے چلتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسے واقعات بھی اس کے اندر درج ہیں۔ یہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں جی پیج نمبر 195 پر، 195 پیج کے اوپر، اور آپ کچھ حال اور حیات محمد کا سنیں گے، اور آپ کا علم بڑھے گا، اور آپ بڑی صحت مند گفتگو لوگوں کے ساتھ کر سکیں گے۔ اچھا، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ انتہائی اہم ترین ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو ہے کیسے جو ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی دلیل دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی دلیل نہیں دیتے، بلکہ اس کتاب جو حیات محمد کا ہے اس کو کہتے ہیں جی واقعہ غرانیق، اور یاد رکھیے یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ایون مسلمانوں کے کئی مولوی صاحبان سے پوچھیں گے ان کو بھی نہیں پتہ۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں واقعہ غرانیق۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پیش آیا ہے، وہاں پہ اصل میں جو تھے واقعہ غرانیق یہ ہے کہ ابن سعد اور تبری دونوں نے طبقات اور تاریخ الرسل والملوک میں، جسے تاریخ تبری کہا جاتا ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور دوسرے مسلمان مفسرین اور ارباب سیرت نے بھی وہ واقعہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بیسیکلی آپ نے کیا کہا تھا، سورہ نجم ہے قرآن شریف کے اندر، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے مشرکو تم نے لات و عزا اور وہ جو تیسری دیوی منات ہے ان کی بے بسی پر بھی غور کیا ہے،
کہتے جب آپ یہاں تک پہنچے تو آگے کیا ہوا؟ الاخرا کے بعد یہ جملے آپ کی زبان سے قرآن ہی کے لہجے میں نکل گئے کہ تلک الغرانیک الاعلی وعن شفاعت ہین لترجی، کہ ان بتان حسینوں سر بلند سے عند اللہ شفاعت کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ وہاں تھے، ایک روز کعبہ میں کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ سورہ نجم سنانا شروع کر دی، اور وہاں پر یہ الفاظ جو میں نے تلک الغرانیک پڑھ کے سنائے ہیں وہ پڑھ دیے کہ ان بتوں کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک بہت ہے اور ان کی شفاعت قبول ہو سکتی۔ اس جملہ کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام نے مجمع میں پوری سورہ نجم جو ہے وہ پڑھ دی، اور جب پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مشرکین بھی شریک سجدہ ہو گئے، کیونکہ وہ تو لات منات عزا تجا کو پہلے مانتے تھے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے بھی جناب محمد نے بھی سجدہ کر دی تو وہ بھی سجدے سے فارغ ہو کر قریش نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا واقعہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا، جان لینے والا، خالق اور روزی رسان ہے، لیکن ہمارے یہ دیوتا اس کے حضور ہماری شفاعت کرتے ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہے، اے محمد آج آپ نے ہمارے معبودوں کی شفاعت کا اعتراف کر ہی لیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں آپ سے میل ملاپ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ یہ جناب من پیج نمبر 186 کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہے جی حیات محمد۔ چونکہ میں اپنی طرف سے کوئی ایک بات نہیں کر رہا، یہ کتاب ہے اور آج تک موجود ہے، لیکن جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ اگر کسی کو لیٹسٹ ایڈیشن میں یہ باتیں نہ ملیں تو میں اپنے پروگرام کے ذریعے ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستوں، عزیزو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے ہمارے ٹی وی شو کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا پراپرلی کاپی کر کے اوریجنل پیج آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب من جی وہ معاملہ تھا جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی، اور یہ کہا کہ الٹیمیٹلی ہمیں تو آپ سے کوئی پرابلم نہیں، اور اس واقعہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کفار کا جو مسئلہ تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور پھر یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی، حبشہ میں بھی سنی گئی، جس پر مہاجرین نے کہا ہمیں اپنے اقربا اور قبیلہ داروں کی یاد بہت ستا رہی تھی، ہم بھی مکہ ہی میں واپس چلے جاتے اور حبشہ سے چل پڑے۔ یہ لوگ مکہ کے چند میل ادھر تک پہنچے تو صحرا میں ان کی کنانا کے ایک اور کارواں سے ملاقات، جنہوں نے دریافت کرنے پر کہا بے شک آپ کے صاحب نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی، جس پر قریش نے ان سے صلح کر لی ہے، مگر پیغمبر اسلام مکر گئے اور پہلے کی طرح بتوں کی مذمت شروع کر دی۔ اس پر اہل مکہ بھی پہلے کی طرح ان سے پھر اختلاف میں چلے گئے۔ بار کب یہ واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جو بات ہے یہ واقعہ غرانیق کہلاتی ہے کہ آپ نے بتوں کو سجدہ کیا، قریش نے بھی کیا، اور پھر یاد رکھیے وہاں کے بت پرستوں نے کیا، اور اعلان بھی ہو گیا۔ بعد میں پھر آپ جو ہے وہ مکر گئے وہاں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر سے مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی گئی، تو یہ معاملہ پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہم کچھ اور بھی آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا آگے لیے چلتے ہیں، اور ایک اور جو واقعہ ہے وہ آپ کی زندگی کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے، وہ آپ کی علالت ہے، اور وہاں پر بھی کچھ واقعات پیش آئے تھے جس کو ہم پیج نمبر 622 پر دیکھتے ہیں۔ 622 پیج کے اوپر میں کچھ جو ہے وہ بات آپ کو مزید عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے واقعات آپ کے آخری ایام کے اندر بھی پیش آئے۔ تو 622 پیج نمبر، تو یہاں پہ لکھا ہے جی کہ آپ کی علالت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور وہاں پہ معاملات جو تھے مختصر وقت کے اندر ہم عرض کر دیں گے، تو آپ کو یہ سننے میں دلچسپی حاصل ہوگی کہ واقعتاً جو باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا واقعہ آگے کی طرف جا رہا ہے کہ علالت کی شب میں گورستان جنت البقیع میں تشریف آوری، یعنی جنت البقیع ہے، یہ 630 پیج پر ہے، وہاں پر چلے جاتے ہیں آپ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر کی جو روانگی تھی وہ بھی آپ نے کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا لکھا ہے کہ 635 پیج پر، اسی کتاب کو میں کوٹ کروں، اسی طرح نام لکھا ان کا، ان پر اپنی وفات کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ اور پھر واقعہ کرتاس پہ میں لانا چاہتا ہوں، چونکہ شدت بہت تھی مرض کی، اور تھوڑا سا میں حال پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے بیمار تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ شدت کرب سے بار بار چہرہ کو تر کرنا، اور پیغمبر اسلام تب کی شدت نے اس قدر نڈھال کر دیا، یعنی بخار تب بہت تیز کہ ایک کتاب میں تو میں نے یہ لکھا ہے کہ 110 بخار تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ٹیمپریچر تھا کہ آپ کے فرمانے پر پانی کی لگن جو ہے نا وہ قریب لگا دی گئی، اور پھر پیغمبر اسلام پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور جبین و چہرہ تر کرتے، الٹیمیٹلی بار بار غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، ذرا فاقہ ہوتا تو شدت کرب سے پھر کرا اٹھتے۔ تو جب یہ واقعہ تھا تو آپ نے کیا کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے اس گھر پہ ہجوم تھا، تو آپ نے ان کو کہا دعات اور کاغذ لے آؤ، ٹھیک ہے، میں تمہاری بہتری کے لیے ایسی تحریر کرا دوں جس سے تم کج روی سے بچ سکو گے۔ یعنی اس کو واقعہ کرتاس کہا جاتا ہے کہ آپ گمراہ نہ ہو۔ تو حاضرین نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو پیغمبر اسلام اس وقت تکلیف سے دوچار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بعد میں اس حادثہ پر مختلف روایتیں بھی قائم ہوئیں اور بہت زیادہ مسائل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایون حضرت عمر نے جو ہے وہ آپ کو نہیں دینے دی، اور پھر کافی معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا اس واقعہ کردار سے ان کی طبیعت پر ناسازی گزری، ناراض ہو گئے، انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نکال دیا، اور حتیٰ کہ پھر آپ کی جو ہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے ایک تقریر کی تھی وفات نبی کے موقع پر، حضرت عمر بے اختیاری اور بے چینی کے اندر کہتے ہیں حضرت عمر کو یہی جذبہ مسجد میں لے آیا، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے بلند آواز سے کہا منافق افواہ اڑا رہے ہیں کہ رسول خدا پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ موسیٰ بن عمران کی طرح خدا کے حضور تشریف لے گئے ہیں اور پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ کی جو لاش ہے، آپ کی جو باڈی ہے، وہ 3 دن بغیر کفن اور دفن کے پڑی رہی، اور صحابہ کا جو ہے آپس میں خلافت کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر اختلاف تھا۔ یہ تھی سب کچھ تفصیلات حیات محمد، لائف آف محمد اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آئیے ہم دعا مانگیں۔ کائنات کے خدا، آسمانی روحانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہمیں برکت دیجئے، ہم سب کے ساتھ ہوں، اور یہ جو چیپٹر ہم نے اور بحث کیے 4 ہفتے اور 4 پروگراموں میں، ہم سب کے لیے اسے مشعل راہ بنا اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرما۔ مسیح یسوع کے نام کی خاطر مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔